الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. محترم حاضرین اور معزز سامعین نظام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات چل رہی ہے. آج ربیع الاول کی 15 تاریخ ہے. اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے. جہاں ایک طرف خوشی ہوئی تو دوسری طرف غم ہے، لیکن آج خوشی کو غم کو بھول گئے، خوشیوں میں مبتلا ہیں، اور میلاد النبی کے عنوان سے پروگرام سجائے جاتے ہیں، جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، نہ جانے اور کیا کیا واقعات کرتے ہیں. حالانکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کی تھی، نہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سامنے کسی کو یہ بتایا تھا کہ میرا برتھ ڈے مناؤ، میری پیدائش کے دن خوشی مناؤ. نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ اولیاء اللہ سے ثابت ہے، نہ بزرگان دین سے ثابت ہے، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا برتھ ڈے منایا گیا. لیکن آج اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کا جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں وہ دن بھی ہم برتھ ڈے بناتے ہیں، بڑی خوشی سے بناتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم نے اس سال کے اندر کیا کمایا، کیا کھویا، ہم اس سے بالکل بے خبر. بہرحال ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خاندان قریش میں پیدا فرمانا تھا، خاندان قریش کے اندر بھیجنا تھا. تو اس کی بدولت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 قریبی شخصیات، جن کا نام میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے ذکر کیا کہ ایک تو آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ایک آپ کے والد حضرت عبداللہ ہیں، ایک آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ سیدہ آمنہ ہے. ان تینوں شخصیات کو مصیبتوں میں ڈالا گیا، پریشانیاں ان کے اوپر بھیجی گئی، اور تکلیفوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا. جب انہوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، ان امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، ان آزمائشوں کے اندر وہ کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام دیا. انعام کیا دیا؟ آپ کے دادا عبد المطلب کو تو بیت اللہ کا متولی بنا دیا. حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں.
ایک مرتبہ آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک فاطمہ نامی عورت آتی ہے، اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرتی ہے اور کہا کہ میرے سے نکاح کر لو۔ کہا نہیں میں ایسے نکاح نہیں کر سکتا۔ کہا اگر نکاح نہیں کر سکتے تو مجھے ویسے ہی استعمال کر لو۔ لیکن آپ کے والد حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ایسا جرم نہیں کر سکتا، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ اب تیسری شخصیت بی بی آمنہ کی تھی، جنہیں آقا علیہ السلام کی والدہ بننا تھا۔ ان کے اوپر بھی امتحان آئے، ان کے اوپر بھی سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں۔ حضرت عبداللہ جب مدینہ المنورہ پہنچے ہیں تو بنو زہرہ قبیلے کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام آمنہ ہے۔ وہ انتہائی حسین و جمیل ہے، عقل اور شعور والی ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس حسن بھی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کا اس سے نکاح ہو جاتا ہے، حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ کا دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ نکاح کر کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں وہی فاطمہ نامی عورت سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو دیکھ کر کے بھاگ جاتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ارے رک صحیح، کیا بات ہے؟ پہلے تو مجھے دیکھ کر کے رکا کرتی تھی، مجھے پانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ آج تو مجھے دیکھ کر بھاگ رہی ہے، آج تو مجھے دیکھ کر چھپ رہی ہے؟ کہا کہ میں نے تمہاری پیشانی کے اندر ایک نور دیکھا تھا، ایک نور دیکھا کرتی تھی، آج مجھے وہ نور تمہاری پیشانی کے اندر نظر نہیں آیا۔ حقیقتاً وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت فاطمہ حضرت آمنہ کے وطن میں منتقل ہو چکا تھا۔ میرے عزیزو، ان کو والدہ بننا تھا، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی۔ شادی کے چند مہینے گزرے تھے، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مکۃ المکرمہ سے قافلہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس قافلے کے اندر حضرت عبداللہ بھی روانہ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں آپ کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ نوجوانوں کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ جب کام پر جاتے ہیں، جب اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کے دل کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے، ان کی اہلیہ کے اوپر، ان کی اہلیہ کے دل کے اوپر ایک بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں عام طور پر نوجوانوں کی جب شادی ہوتی ہے تو جدائی کا ایک بڑا اداس کر دیتی ہے، میاں بیوی کے دل کو جدائی کو بڑا اداس کر دیتی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ، سیدہ آمنہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی ایک نوجوان ہے، ان کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کر رہے ہیں، وہ بھی اداس ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت عبداللہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، آپ اداس ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہی کہ جب قافلہ آنے کی گھنٹی بجے، جب قافلے کے واپس آنے کی آپ کو خبر ملے تو آپ دروازے پر آ جانا، میرا استقبال کرنا، میرا آنے کا انتظار کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا، میں بھی تمہیں اپنے گلے لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ قافلہ رخصت ہو گیا، روانہ ہو گیا، ملک شام کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ ملک شام کے اندر جب پہنچ گئے تو کچھ وقت کو تجارت کے لیے گزارا، خرید و فروخت کے لیے گزارا۔ اس کے بعد مکۃ المکرمہ کے لیے واپسی ہوئے، مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں۔ راستے میں مدینہ المنورہ پڑتا ہے، وہاں آپ کی سسرال بھی ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ آپ کو بخار ہو جاتا ہے، آپ اس قدر بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو اس قدر شدید بیماری نے پکڑ لیا، اپنے چنگل میں، اپنی گرفت میں لے لیا کہ آپ کو سفر کرنا انتہائی مشکل ہے، آپ کو سفر کرنا ناممکن تھا۔ آپ نے اپنی سسرال میں ہی قیام کر لیا۔ اب قافلہ روانہ ہو رہا ہے، قافلہ مدینہ المنورہ سے بھی چل دیا، مکۃ المکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ جب گھنٹی بجتی ہے مکۃ المکرمہ میں قافلے کے پہنچنے کی، حضرت آمنہ کو قافلے آنے کی خبر پہنچتی ہے تو حضرت آمنہ، جیسا کہ حضرت عبداللہ کہہ کر کے گئے تھے کہ آپ دروازے پر آنا، میرا استقبال کرنا، حضرت آمنہ دروازے پر پہنچتی ہیں۔ دروازے پر آنے کے بعد دیکھ رہی ہیں قافلے کے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب آپ کو اچانک پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں۔
آپ پریشان ہو گئی، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کے لیے سفر کرنا ناممکن تھا، اس لیے وہ مدینہ المنورہ میں ہی ٹھہر گئے۔ آپ کے قریبی رشتہ دار مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کی عیادت کے لیے، آپ کے علاج و معالجے کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کہ وہ رشتہ دار ابھی راستے میں ہی تھے، ابھی مدینہ المنورہ کے اندر بھی نہیں پہنچے تھے کہ وہ 18 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی۔ حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ حضرت آمنہ کی عمر تو 18 سال سے بھی کم ہوگی۔ میرے عزیزوں، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، حضرت آمنہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا، وہ تو 18 سال سے بھی کم ہوگی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں حضرت آمنہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، کس طریقے سے انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے جگر پر پتھر رکھا۔ میرے عزیزوں، سوچنے کی بات ہے۔ شادی ہو گئی، حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہو گیا، حضرت آمنہ بیوہ بھی ہو گئی، عمر کم ہے۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا، مجھے کافی لمبے عرصے کے بعد پتہ چلا، کئی مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، میں وضع حمل سے ہوں، میری حمل کی مدت، میں حمل سے ہوں، اور میرا حمل بھی عجیب ہے کہ جس طریقے سے عام طور پر عورتوں کو جو بوجھ اور تکلیف حمل کے دوران ہوتی ہے، اس کا قدر مجھے احساس نہیں ہوا۔ جب میں امید سے تھی، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں، جب میں امید سے تھی اور میرے پیٹ کے اندر، میرے بطن کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام مہمان بن کر کے تشریف لائے، تو جس قدر عورتوں کو تکلیف ہوا کرتی تھی، عام طور پر عورتوں جو بوجھ محسوس کیا کرتی تھی، اس کا قدر مجھے احساس نہیں ہوا۔ میرے پاؤں کے نیچے کوئی اینٹ، کوئی پتھر، کوئی روڑا اگر آ جاتا تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ عورتوں دیہاتوں میں رواج تھا کہ عورتیں اپنا ڈول لے کر، اپنے برتنوں کو لے کر کنویں پر جایا کرتی تھی پانی لینے کے لیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، کنویں پر پانی لینے کے لیے باری باری اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے تمام عورتیں باری باری اپنا ڈول کنویں کے اندر سے نکال کر پانی نکال لیتی تھی۔ جب میری باری آتی تھی، میں کنویں کے اوپر، کنویں کے پاس جاتی تھی تو پانی خود کنویں کی منڈیر تک آ جایا کرتا تھا، مجھے کنویں کے نیچے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جو آپ کی سہیلیاں تھی، جو آپ کی ہمجولیاں تھی، جو آپ کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی، وہ حضرت آمنہ کو روک لیا کرتی تھی کہ آمنہ رک جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی پانی آسانی سے مل جاتا ہے، اگر آپ پانی لے کے چلی جاتی ہے تو ہمیں پانی بڑی مشکلات سے ملتا ہے، بڑی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں جھکنا پڑتا ہے، ہمیں ڈول اندر ڈالنا پڑتا ہے، جب جا کے پانی ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں دوران حمل مجھے عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے، عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے، دکھائی دیا کرتے تھے۔ ایک روز جو آپ کی ہمجولیاں ہیں، جو آپ کی سہیلیاں ہیں، پانی لینے کے لیے جا رہی ہیں، آپ نے اپنا خواب بتا دیا، آپ نے اپنا خواب بیان کر دیا، کہا آج کل مجھے خواب نظر آیا کرتے ہیں، عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے ہیں، اور اکثر مجھے نور دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی ہمجولیاں ہیں، جو آپ کی سہیلیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ بہن نیام میں اکثر سائے کا اثر ہو جاتا ہے، اکثر سائے کا اثر ہو جاتا ہے، ہم تو نیام میں، ہم تو دوران حمل اکثر لوہے کا کڑا بنواتے ہیں اور اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں، لہذا تم بھی ایسا ہی کرو۔ حضرت آمنہ ان کے کہنے میں آ جاتی ہیں اور شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، ان کے کہنے میں آ کر کے وہ شیطانی شکل کے اندر موجود ہیں وہ عورتیں، ان کے کہنے میں آ کر کے حضرت آمنہ نے لوہے کا کڑا بنوایا اور اپنے گلے میں پہن لیا۔ ابھی پہلا ہی دن تھا، پہلی ہی رات تھی کہ آپ کے خواب میں ایک حسین و جمیل، خوبصورت، سفید ریش، سبز امامہ چہرے والی ہستی خواب میں آئی اور آپ کے قریب آ کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہی وہ گلا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا، اشارہ کرتے ہی اس کڑے کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت آمنہ پریشان ہو گئی، مایوس ہو گئی، تکلیف میں پڑ گئی۔
بابا تم کون ہو؟ پوچھا تم کون ہو اور تم نے کیا ظلم کیا؟ میرا گلے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا، یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ میرے اوپر تو تم نے ظلم کر دیا۔ لیکن وہ جو ہستی خواب کے اندر نظر آئی تھی وہ کوئی میری اور آپ کی جیسی ہستی نہیں تھی، بلکہ وہ تو اللہ کے خلیل تھے، وہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اللہ کا خلیل ہوں۔ یہ جو آپ کے اندر بچہ ہے، یہ جو آپ کے اندر ذات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ذات ہے، یہ تو وہ ہستی ہے جو دنیا میں آنے کے بعد کفر و شرک، ظلم و ستم اور ضلالت و جہالت کے کڑے توڑے گی۔ جب یہ ذات دنیا کے اندر آئے گی، جب یہ بچہ دنیا کے اندر جنم لے گا تو ہر طرف حق کا بول بالا ہو۔ جو ظلم و ستم ہے چاروں طرف وہ اچانک سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی، بغیر خوشبو عطر لگاؤ خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں کے اندر یہ بات عام ہو گئی، یہ بات پھیل چکی کہ آمنہ نہایت قیمتی عطر اور خوشبو استعمال کرتی ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں۔ یہ بات آپ کے سسر عبد المطلب تک پہنچتی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں جو آپ کی دادی عبد المطلب اپنی بہو جو آقا علیہ السلام کی دادی محترمہ ہے ان کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے ہیں کہ آمنہ تمہاری بھی تو بہو ہے، تم بھی آمنہ کو سمجھاؤ، وہ ان دنوں کے اندر جبکہ وہ بیوہ بھی ہے تو اتنی خوشبو استعمال کیوں کرتی ہے، اسے خوشبو کون لا کر کے دیتا ہے؟ آمنہ تم بھی تو سمجھاؤ، وہ تمہاری بھی تو بہو ہے۔ لیکن آپ کی دادی نے فرمایا کہ میں نے آج کل ان کی شخصیت کے اندر، اس کی ذات کے اندر ایسا روب و جلال دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ سوچا بھی ہے کہ میں اس سے پوچھوں، لیکن مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، مجھے معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلاتے ایک مرتبہ بڑے پیار سے پوچھتے ہیں کہ آمنہ تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر کے دیتا ہے، تم خوشبو کہاں سے لاتی ہو؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل سے بھی آنسو نکل پڑے، وہ دل سے بھی روئی اور آنکھوں سے بھی روئی، کہنے لگی میں نے تو آج تک بازار بھی نہیں دیکھی، میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلی خوشبو لینے کے لیے، میں کہاں سے خوشبو لاؤں گی اور مجھے خوشبو کون لا کر کے دے گا؟ میرے ساتھ آج کل جو حالات آ رہے ہیں، جن واقعات سے میں گزر رہی ہوں، اگر آپ کے سامنے وہ حالات بیان کر دوں، اگر آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کر دوں تو آپ بھی مجھے پاگل اور مجنون قرار دیں گے، مجھے دیوانہ قرار دے دیں گے۔ میرے عزیزو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، جب میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے ہیں، بیت اللہ پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتا ہے، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ اس کی شاخیں جھک کر میری تعظیم کرتی ہیں، اور جیسے جیسے میری سہاگ کی ولادت کی نشانی کے دن قریب آ رہے ہیں، میں جہاں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک اٹھتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی شان کہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ قبل آقا علیہ السلام کے والد فوت ہو گئے، آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ہمارے گھر کے اندر چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، لیکن کچھ عجیب و غریب حالات رونما ہوئے، کچھ عجیب و غریب کیفیات دکھائی دی کہ فارس کے اندر جو آتش پرستوں کی ایک آگ تھی جو 1500 سال سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 کنکرے گر گئے۔ آتش پرستوں کی ایک آگ جو صدیوں سے جل رہی تھی وہ اچانک سے بجھ گئی۔ آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسا کہ ہر عورت کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، ہر عورت کی چاہت ہوتی ہے، جب وہ بچہ جنتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی والدہ کی یہ تمنا اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو دیکھوں، میں بھی اپنے بچے کے اوپر نظر ڈالوں، پیار و محبت سے دیکھوں۔ حضرت آمنہ بھی ایک بچے کی والدہ ہے، وہ بھی چاہتی تھی، انہوں نے بھی خواہش کی کہ میں بھی اپنے بچے کو دیکھوں۔ انہوں نے دیکھا تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ ایسے ہے جیسے سجدے میں گر رہے ہیں، آسمان کے ستارے جھکے جیسے قریب آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، وقت کی قلت ہے،
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آتے ہی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے جاتے ہیں، سیرت اتنی لمبی ہے، اتنی پیاری کہ ساری زندگی بولتے بولتے گزر جائے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کبھی بیان اور الفاظ کبھی ختم نہیں ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو انہی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنتوں سے فارغ۔